نماز کی اہمیت کو اجاگر کریں گے تو وہ پڑھے گا۔ 7 سال تک تو بچوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، جب نماز کا حکم نہیں دینا تو اور کس چیز کا حکم آپ دیں؟ اور آج دیکھ لیں وہ غیر مسلم اسلام کی ان تعلیمات کو انہوں نے سامنے رکھ کے جو بچوں کی تعلیم کا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے، مونٹیسری جسے کہتے ہیں، اس کو انہوں نے ایسا ترتیب دیا ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ کبھی بچوں کو نہیں کہا جاتا کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، بلکہ انٹرٹینمنٹ کے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ میتھ بھی سیکھتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ سائنس بھی پڑھتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ ایتھکس بھی سیکھتے ہیں جو ان کے ہاں ایتھکس ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس وہ کچھ نہیں کیا۔ کم از کم ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تو بتائیں۔ ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہے، بڑھتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، باہر نکلنا ہے، اس کے رابطے ہونے ہیں، باہر اس نے دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، باہر اس نے وقت گزارنا ہے، کم از کم اتنا تو ہم نے اس کو پختہ کیا ہو، جب کوئی غلط بات ہو تو اس کو غلط کو غلط کہہ سکے، جج کر سکے کہ یہ بات غلط ہے، اس کے اندر اسلام اتنا راسخ ہو چکا ہو کہ وہ جب کوئی برائی دیکھے تو وہ اس سے نفرت ہو، اس کو یہ برائی ہے، یہ غلط ہے۔ موسیقی ہے، میوزک ہے، ہمارے گھروں میں اسی طرح چلتی۔ اب نوجوان سن رہے ہیں تو اس کے اندر کیسی مزاحمت ہو، باہر جا کے بھی موسیقی سنے گا اور موسیقی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں سنے۔ کیوں نہ ایسے کہ ہم ان کا ماحول ایسا رکھیں، ان کی تعلیم اور تربیت ایسی کریں کہ وہ جب بھی موسیقی سنیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے،